پنجتن پاک کا کیا کانسیپٹ ہے، اور جو ائمہ اربع کا آپ کے ہاں ہے یا جو 12 امام بولے جاتے ہیں، یہ بیسیکلی کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک کوئی موجودہ امام ہوتے ہیں ان کی آپ تقلید کرتے ہیں جو گزر گئے، اور اب ہم نے یہ بھی اگین سن رکھا ہے کہ جی شاید عقیدہ یہ ہے کہ جو ائمہ ہیں یہ روز محشر جو ہے وہ پل صراط کراس کروائیں گے، یہ وہاں پہ کام آئیں گے. اس بارے میں شیعہ کا کیا عقیدہ ہے، پنجتن پاک کے بارے میں اور ائمہ کے بارے میں؟ اصل جو اعتقاد ہے شیعہ کا وہ تو امامت کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین ائمہ ہیں، رسول اللہ کی اولاد سے ہی ہیں، علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ معصوم ہستیاں ہیں، اور یہ حق حکومت ان کا ہے، حق خلافت ان کا ہے، اختیار امت کا ان کو ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے غدیر میں فرمایا تھا، اپنی پہلے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا آخری سال ہے اور اس کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی کے ایام ختم ہے، یہ بتایا لوگوں کو. پھر ان سے پوچھا کہ آیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو لوگوں نے اقرار کیا کہ ایسا ہی ہے، آپ زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ فمن کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، تو اگر میں تمہارا مولا تھا تو اب علی تمہارے مولا ہے. یعنی مولا کا مطلب ہوتا ہے صاحب اختیار، وہ سرپرست، وہ متولی جس کے پاس اختیار ہے آپ کا. تو آپ کی زندگیوں کا اختیار، آپ کے تمام امور کا اختیار پہلے میرے پاس تھا، اب علی کے پاس ہے. یہ سند ہے شیعہ کے پاس کہ اس دلیل سے مولا علی حاکم ہے. اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، مسلم حدیث ہے. یہ بالکل ہے، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پہ بڑا واضح کہا اور اس بڑا کیا، اور اپنے ہی اللہ لوگوں جزائے نے خیر دے، انہوں نے سمجھے جہاد کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے. دیکھیں پاکستان میں کوئی عالم نہ شیعہ نہ سنی طارق جمیل، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کی شہرت نہیں پا سکا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل جو مقام عزت اللہ نے ان کو دی ہے وہ انہیں کو دی، اور ہر مسلک کا آدمی، ہر طبقہ ان کی ان سے محبت لیکن انہوں نے جب حق کہنے کی بات آئی نا تو انہیں پتا تھا، یوں نہیں کہ نادانستگی میں ان سے ہو گیا، انہیں پتا تھا کہ خوب میں یہ بات کروں گا یہ بعضوں کو پسند نہیں آئے گی. انہوں نے اپنی جس تقریر میں یہ حدیث پڑھی ہے وہیں مجمع کو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے تمہیں پسند نہیں آ رہی، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تمہیں علی کو مولا کہنا پسند نہیں آ رہا. اسی وقت انہوں نے پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو کچھ ہوا نازل ہوا، لیکن وہ الحمدللہ اللہ نے استقامت دی اور قائم ہے، اور یہ حق انہوں نے بیان کر دیا. ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت کی حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے، وہاں سے انہوں نے پڑھ کے ان کو سنائی گئی. جب ہے یہ حدیث تو مانو اس کو. اور جو اس سے بھی بڑی بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ مولا کا معنی یہاں پر دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب سرپرست ہے. یہ اصل انہوں نے جو جہادی بات کی ہے نا وہ یہ ہے. چونکہ بعضوں نے کہا نا کہ یہاں مراد دوست، مولا سے مراد دوست ہے جی، حاکم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، مولا سے مراد سرپرست ہے. خوب یہ حدیث ہے یا اس طرح کی دلیلیں ہیں کہ اس دلیل سے شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے جانشین اہل البیت علیہ السلام ہیں. اب پنجتن پاک جو ہیں یہ آیہ مباہلہ کی وجہ سے ہیں. آیہ مباہلہ میں جب مسیحی نجران کے جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے انہیں سمجھانا چاہا، وہ چند دن رکے لیکن نہیں جب مان رہے تھے تو پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ قل تعالوا، کہ آپ آؤ اور ہم مباہلہ کرتے ہیں، نبتہل، ہم مل کر مباہلہ کرتے. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. یعنی تم اپنے بچے لو ہم اپنے بچے، تم اپنی عورتیں لو ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفوس لو ہم اپنے نفوس لاتے. تو اب رسول اللہ جو لے کر گئے، یعنی دو موقع ایسے تھے روایات میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جہاں امت میں بہت اضطراب تھا صحابہ میں کہ کس کو چنتے ہیں. ایک جب خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کل میں ایسے کو علم دوں گا جو قرار ہوگا فرار نہیں ہوگا. تو سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے کہ کل ہمیں پتہ نہیں علم ملتا ہے یا نہیں ملتا. حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں ساری رات مضطرب رہا کہ صبح، اور حسرت تھی، کبھی بھی زندگی میں اتنی خواہش نہیں ہوئی جتنی اس دن میرے اندر تھی کہ اے کاش یہ علم مجھے مل جائے کل، لیکن وہ مولا علی کو مل گیا. اور ایک یہ رات تھی جس میں رسول اللہ نے اعلان کیا
ان کو کہ تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے، تم اپنی نفوس لاؤ. تو یہ اب تھا کہ رسول اللہ کس کو لے کے جاتے ہیں، چونکہ رسول اللہ کا تو بیٹا کوئی نہیں تھا، کس کو لے کے جائیں. تو دوسرے دن جب لوگوں نے دیکھا تو وہ امام حسن و امام حسین جو چھوٹے دو بچے جی تھے، بالکل، یہ دونوں حضور کے پاس تھے، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ اور امیر المومنین، یہ 5 ہستیاں. اور اوپر ردا اڑی ہوئی تھی رسول اللہ نے، اور اسی وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی تحت الکساء، یہ جو کساء کے نیچے یہ میرے اہل البیت ہیں، یہ 5، یعنی خود 5ویں شخصیت وہ خود تھے، اور مولا علی اور بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور امام حسن و امام حسین. تو یہ 5 تن وہاں سے مستند ہیں کہ یہ 5 شخصیتیں، 5 ہستیاں وہ ہیں جو امت سے منتخب کی گئی ہیں. اور پھر آگے جو ماجرا گزرا اور نجران نے دیکھا تو ان ہستیوں کو دیکھا تو پشیمان ہو گئے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم تباہ ہو جائیں گے، اور تسلیم ہو گئے. جو اصل بنیاد ہے وہ امامت کی ہے کہ امام 12 ہیں، امام علی سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک. یہ تشیع کا اصل امامت کا بنیادی تصور ہے یہ. ٹھیک ہے. اور انہی کی تعلیمات جو ہیں وہ شیعہ ان کے مطابق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل البیت نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ مانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ سے نہیں مانتے، صحابہ سے جو روایات ہیں رسول اللہ کی شیعہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. شیعہ کی کتب بھری ہوئی ہیں وہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اور صحابہ کے ذریعے سے ہیں. ٹھیک ہے. وہ روایات جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہیں. تو یہ اصل تشیع کا جو ڈھانچہ ہے، بنیاد ہے، یہ ہے اس بات پر. ایک اور حصہ بھی تھا آپ کے سوال کا کہ آخرت میں جو پل صراط پہ جو یہ ائمہ ہیں، ہاں، یہ وہ تو پہلے اشارہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہیں شیعہ. یعنی جو قرآن نے معیار ذکر کیا ہے وہ آخرت کا، نجات کا، جنت کا، جو قرآن نے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان و عمل صالح یہ ضروری نصاب ہے نجات کا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے عمل صالح نہیں کیا، مومن نہیں بھی ہوا، اور کسی شخصیت نے اس کو پل پار کرا دینا ہے، نہ، یہ تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بعض اوقات ممکن ہے کسی کے سننے سے آ جائے، جیسے غوث پاک کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی جی، اس طرح کی کہ نہ ایمان ضروری ہے اور نہ عمل صالح ضروری ہے. یہ تو کہانی ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا اور ملائکہ اس کو لے کے جا رہے تھے، اور بیچ میں غوث پاک آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا ماننے والا ہے، اور چھڑا لیا. تو ملائکہ نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ ہم سے بندہ چھڑانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ کون چھڑا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام عبد القادر ہے. تو اللہ نے کہا اس کو رہنے دو، وہ ڈاڈا ہے، مجھ سے بھی تکڑا ہے. نعوذ باللہ. اس طرح کی وہ مبالغے اور اس طرح کی باتیں غلو ہے نا، یہ غلو ہے. اس طرح کی ممکن ہے کوئی شیعہ بھی کرتا ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے. شیعہ کے نزدیک نجات آخرت کا راستہ وہی ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، ایمان اور عمل صالح. یہ معیار ہے قرآن کا. اس کے بعد شفاعت ہے، اس کے بعد ائمہ کا وسیلہ ہے. یہ ہوتے ہوئے اگر یہی نہ ہو، مثلا اس کی میں یوں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی جگہ نوکری کرنی ہے، اپوائنٹمنٹ چاہیے آپ کو، اور اس کے لیے ضروری کوالیفیکیشن اور ڈگری چاہیے. اگر وہ ڈگری ہی نہیں ہے آپ کے پاس، مثلا آپ MBBS نہیں ہیں اور ملک کے وزیر اعظم سے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر لگا دو، وہ تو نہیں لگائے گا جب آپ MBBS ہی نہیں ہیں. MBBS ہے تو چلو وہ سفارش کر کے سفارش سے مثلا بہت سارے MBBS ہیں تو ان میں سے آپ کو لگا دیتے ہیں. لیکن آپ MBBS ہی نہیں ہیں تو آپ کو کہیں گے چونکہ وزیر اعظم ہمارا ہے لہٰذا یہ ہمیں پار کرا دے گا. نہ، یعنی ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. ایمان و عمل صالح یہ ضروری کوالیفیکیشن ہے. یہ اس کے بعد وسیلے توسل شروع ہوتا ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے، عمل صالح ہی نہیں ہے، یعنی انسان ایمان بھی رکھتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، ساتھ جرم بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. ہم ایسے ہی ہیں نا سارے، ایمان بھی ہے، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ غلط کام بھی کرتے ہیں ہم. تو یہ جو ہم غلط کار لوگ ہیں، ہمیں وہ توسل وہاں مدد دے گا. یہ شیعوں کا اعتقاد ہے. لیکن اس کی جگہ نہیں ہے کہ ایمان کی جگہ بھی یہ ہے اور عمل صالح کی جگہ بھی یہ ہے. عمل صالح و ایمان ضروری ضابطہ، اصل وہ ایمان و عمل صالح ہے.